الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں میاں بیوی کے حقوق و فرائض پر۔ تو دوستو، اگر میاں اور بیوی اسلام کے مطابق اپنے اپنے فرائض ادا کریں تو گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جو شوہر کے فرائض ہیں دراصل میں وہی بیوی کے حقوق ہیں، اور جو بیوی کے فرائض ہیں تو وہ میاں کے حقوق ہیں۔ اگر میاں بیوی اپنے اپنے فرائض اسلام کے مطابق ادا کریں تو ان دونوں میں سے کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میرے حقوق مجھے نہیں مل رہے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت قیمتی ہے، اس لیے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے۔ تو دوستو، ان کے حقوق و فرائض بیان کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ تو دوستو، پہلے شوہر کے فرائض یعنی کہ بیوی کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ شوہر جو ہے نا، پہلا نمبر ہے بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ نمبر 2، شوہر بیوی کے کھانے کا انتظام کرے، جیسا کھانا خود کھائے ویسا ہی اچھا کھانا بیوی کو کھلائے۔ نمبر 3، بیوی کے لیے پہننے کا انتظام کرے، جیسے کپڑے خود پہنے ویسے ہی اچھے کپڑے موسم کے مطابق اس کو بنا کر دے۔ باقی جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ بھی پوری کرے۔ نمبر 4، ترش روی اور سختی سے پیش نہ آئے اور نہ ہی اسے گالی دے اور اس کے منہ پر نہ مارے۔ نمبر 5، اگر گنجائش ہے تو بیوی کو الگ گھر لے کر دے، اگر گنجائش نہیں ہے تو کم از کم اسے الگ کمرہ لے کر دے۔ نمبر 6، حق زوجیت ادا کرے۔ اس کے یہ حقوق تو یہ 5 نمبر 6 نمبر بیان کیے گئے ہیں، تو متعلقہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کرنے لگا، اور اس کے ریلیٹڈ جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی سمجھنے والی ہیں، غور کرنے والی ہیں کہ بیوی کو نماز، روزہ، حیض، نفاس اور دیگر ضروریات دین کے مسائل شوہر جو ہے وہ سکھائے۔ بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرے، بیوی کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اگر کسی وجہ سے شوہر بیوی سے ناراض ہے تو اسے گھر سے نہ نکال لے۔ اگر بیوی کو نصیحت کے لیے کچھ وقت کے لیے الگ رکھنا ہو تو اسے اپنے گھر میں رکھے۔ بیوی پر خرچ کر کے احسان نہ جتلائے۔ اگر طاقت ہو تو زیور لا کر دے، مگر بہترین زیور جو ہے وہ حیا ہے، اگر عورت سمجھے تو۔ جو خاوند اس حال میں مرا کہ جس سے اس کی بیوی خوش رہی ہو اور بچوں کا نفقہ دیا ہو، وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس لیے بیوی کی خواہش کا خیال رکھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے۔ اب آتے ہیں بیوی کے فرائض یعنی کہ شوہر کے حقوق، اس کی باری آتی ہے۔ نمبر 1، عورت اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ نمبر 2، عورت اپنے شوہر کا حق زوجیت ادا کرے۔ نمبر 3، عورت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال اور گھر کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے اور نہ کسی غیر مرد کو گھر میں داخل ہونے دے اور نہ ہی اس سے بات کرے۔ اگر کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑ جائے تو ترش روی سے بات کرے۔ اب اس کے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ یعنی عورت کے لیے جنت اس کے شوہر کی خدمت میں ہے۔ عورت جب تک اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی رہے گی تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شوہر کے لیے بن سنور کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت کو مرد کی دل لگی کے لیے بنایا گیا ہے۔ شوہر کی نظر جب بیوی پر پڑے تو وہ ایسی خوبصورت لگے کہ وہ خوش ہو جائے۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اس لیے شوہر کی ضروریات و خواہشات کا خیال رکھے۔ شوہر سے پیار اور محبت کی باتیں کرتی رہا کرے۔ شوہر کی طاقت سے زیادہ اس کا خرچہ نہ کرائے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔
شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ نیک بیویاں شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ سے زیادہ اپنے شوہر کی عزت کرے۔ اب مشترکہ چیزیں آتی ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس لیے ایک دوسرے کی خواہش کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کا راز فاش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد روح کو چین دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ سچی محبت شوہر اور بیوی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ 3 باتوں پر مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 1 اعتبار، نمبر 2 محبت، نمبر 3 احساس۔ تو اس کے بعد دوستو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو والدین کے فرائض اور حقوق پر ہوں گی، یعنی اولاد کے فرائض کیا ہیں اور والدین کے فرائض کیا ہیں۔ دوستو اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو پھر ہی آپ کو اچھی ویڈیوز میری ملتی رہیں گی۔ تو دوستو ابھی تک اگر چینل میرے کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔